تو پھر دیکھو کہ سامنے والے کا دل کیسا پگھلتا ہے۔ دیکھیے کوئی بیماری کی شروعات ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، اگر شروع میں اس مرض کی اگر فکر کی گئی اور صحیح طریقے سے دوا استعمال کر لی گئی تو پھر وہ مرض آگے نہیں بڑھ پاتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے، پھر وہ مرض ایسے آگے بڑھتا رہتا ہے کہ وہ ناسور بن جاتا ہے اور زندگی دشوار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں بھی پریشانیاں آتی ہے، مختلف قسموں کے حالات وہ جھیلتا ہے، مختلف قسموں کے لوگوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ایسے معاملات کے اندر اگر سنجیدگی سے کام لیا جائے، معافی مانگ لی جائے، تو پھر اختلاف نہیں آگے بڑھ پاتا ہے، اختلاف آگے بڑھ نہیں پاتا ہے۔ تو یہ سب سے بہترین جو چیز بتلائی گئی ہے کہ اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن میں بتلایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ایک ہوتا ہے خلق حسن، جس کا خلاصہ کیا ہے؟ کامل عدل ہے، جس کا خلاصہ کامل عدل ہے، یعنی جس نے جتنا احسان کیا اتنا احسان ہم اپنی طرف سے کریں، جتنا ستایا اسی قدر اس سے بدلہ لیا جائے، زیادہ نہیں لیا جائے، یہ خلق حسن ہے۔ اور ایک چیز آتی ہے خلق کریم، جس کا خلاصہ کیا ہے؟ ایثار ہے، ایثار یعنی اپنا حق چھوڑ دینا اور بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دینا، اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے اخلاق کا، سب سے اعلیٰ درجہ ہے اخلاق کا۔ اور ایک ہوتا ہے خلق عظیم، جو عدل، اس کے اندر عدل بھی آ جاتا ہے، انصاف کی صفت بھی آ جاتی ہے، ایثار کی صفت بھی آ جاتی ہے، اور احسان کی صفت بھی آ جاتی ہے، اور جس کا تقاضا یہ ہوتا ہے انسان برائی کرنے والے کو صرف معاف نہیں کرے بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ قرآن کریم کے اندر جا بجا یہ صراحت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خلق عظیم پر فائز تھی۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت آپ میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی، جو شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کے اندر موجود تھی، جس کی وجہ سے آپ کا دل کیا تھا؟ نرم تھا، موم تھا، اور کسی کی بھی تکلیف پر آپ بے چین ہو جایا کرتے تھے، یہ رحمتی کا اثر تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کی جو ابتدا تھی وہ خلق حسن سے نہیں کی گئی بلکہ خلق کریم سے کی گئی، کہ کوئی اگر ستا رہا ہے تو دل سے اس کو معاف کر دو، انتقام مت لو۔ اگر آپ سخت دل ہوتے ہیں تو یہ دنیا والے جو ہیں آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اگر آپ سخت دل ہو جائیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ارد گرد کتنے صحابہ جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو آپ کے اندر جو دل کی نرمی ہے اس کی بنا پر ہے، ورنہ یہ سب لوگ بھاگ جائیں گے۔ اور معافی کو اختیار کرے، کوئی برائی کرے تو آپ معاف کر دے، انتقام نہ لے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کر لیا جائے تو آپ کو کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے کوئی انتقام لیا ہو۔ آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کو جادوگر بتلایا گیا، آپ کو مجنون بتلایا گیا، اور اسی طریقے سے کانٹے آپ کے راستے میں بچھائے گئے، طائف کے میدان میں آپ کو پتھر مارے گئے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ کی اجڑی آپ کی گردن مبارک پر لا کر ڈال دی جاتی تھی، کبھی انتقام نہیں لیا۔ اگر آپ ہاتھ اٹھا لیتے فرشتوں کی ایک جماعت آ جاتی انتقام لینے کے لیے، مکہ کے پہاڑ ان بستیوں کو پیس کر رکھ دیتے تھے، آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ نے انتقام نہیں لیا۔ اور یہ آپ کی شان کے بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ جو آپ کے ساتھ برائی کر رہے ہیں اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور معافی نہیں کرتے ہیں، اچھا برتاؤ بھی کرتے ہیں، اچھا برتاؤ بھی کرتے ہیں، اور یہ اچھا برتاؤ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں نظر آتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ اور قرآن کے یہ دو الفاظ
آج کے درس میں ہم کو پیغام دے رہے ہیں. کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کہ اگر آپ مظلوم ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ ظالم کو معاف کرنا چاہیں تو بلا شبہ یہ عظیمت ہے اور خلق کریم کا نمونہ ہے. لیکن ایسا کرنے پر آپ کا جو نفس ہوگا، نفس امارہ، وہ آپ کو بار بار یہ سمجھائے گا کہ دیکھو تو اگر جھک گیا تو نے معافی مانگ لی تو بڑی ذلت اٹھانا پڑے گی. اور اسی طریقے سے ظالم جو ہوگا اس کے حوصلے تو اور بلند ہو جائیں گے. تو یہ نامناسب عمل ہے، ایسا نہ کیجیے. لیکن اس وقت تو یہ قرآن کی آیت کو سامنے رکھ لینے کا جو ہم نے درس میں سنا فاعفو واصفحوا، وہ کسی اور کے تعلق سے نہیں، وہ میرے اپنے تعلق سے تھا. رب نے مجھ کو یہ پیغام دیا ہے، مجھے معاف کر دینا ہے. جب ہم اس طریقے سے اپنے نفس کو سمجھائیں گے تو نفس کا جو فریب ہوگا وہ واضح ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد شیطان ملعون کی جو مکرانہ جو چال ہوگی وہ بے نقاب ہو کر آپ کے سامنے ہو جائے گی. اور آپ میں دشمن کو معاف کر دینے کا ایک حوصلہ پیدا ہوگا اور آپ کا ظرف وسیع ہو جائے گا. پھر آپ کھلے دل سے دشمن کے ہاتھوں عفو کا پروانہ تھما دیں گے، معاف کر دیں گے اگر یہ صفت پیدا ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے آپ کے دل کے اندر کتنا سکون پیدا ہوتا ہے، آپ کا ضمیر کتنا مطمئن ہوتا ہے، آپ کے اندرون میں قرار اور راحت آنا شروع ہو جائے گی. آپ ذلیل نہیں ہوں گے، آپ کی عزت بڑھ جائے گی. لوگوں کی نگاہوں میں آپ کی قدر کیا ہو جائے گی؟ سوا ہو جائیں گی. اور آپ کا جو دشمن ہوگا آپ کے حسن سلوک کو دیکھ کر وہ پشیمان ہو جائے گا، وہ شرمندہ ہو جائے گا، معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا، معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا. اور یہ کیا ہے؟ صفت رحمت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتلایا گیا. دیکھو آپ اعلیٰ اخلاق کے نمونے پر فائز تھے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نرم خو جو ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، آپ جو نرم خو ہیں وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہیں. اور اگر آپ تند خو ہو جاتے، سخت مزاج ہو جاتے تو یہ جو آپ کے پاس سے یہ جو صحابہ ہے وہ بھاگ کھڑے ہوتے. بس آپ انہیں معاف کر دے جو آپ کو ستا رہے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے. کن کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جو آپ کو ستائے ہیں. آپ کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا، طائف میں پتھر مارے گئے، بدن آپ کا زخموں سے چور ہے، خون کے دھارے پھوٹ رہے ہیں، چلا نہیں جا رہا ہے، غشی تاری ہو جا رہی ہے، بیٹھ جا رہے ہیں. پھر بھی وہ اوباش قسم کے جو نوجوان تھے طائف کے، وہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے، پکڑ کر آپ کو کھڑا کر دیتے تھے اور چلتا کرتے تھے. آپ کو یہاں رکنا نہیں ہے. احد کی لڑائی جا رہی ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، آپ پر غشی کاری ہے، بے ہوش ہو گئے، ہوش آتا ہے، سمجھا نہیں جاتا ہے. آپ کھڑے ہوتے اور ہاتھ کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر کہتے ہیں اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دینا، کیونکہ انہیں پتہ نہیں کہ میں کون ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفت کی. اور جا بجا قرآن کے اندر یہ تذکرہ ملتا ہے کہ دیکھو معاف کر دو، نرمی اختیار کرو، اچھا برتاؤ کرو. قرآن مجید کے اندر حابیل اور قابیل کے واقعہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے. جب قابیل نے حابیل کو قتل کرنا چاہا تو حابیل نے جوابی کارروائی انتقام لینے سے، جوابی کارروائی کرنے سے منع کر دیا کہ میں نے کچھ نہیں کروں گا. اور کیا کہا؟ قرآن نے وہ الفاظ بھی نقل کیا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. کیا کہا کہ دیکھ قابیل، اگر تو میری طرف قتل کے ارادے سے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو تو ایسا مت سمجھنا کہ میں انتقام لوں گا تجھ سے. ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھ کو قتل کروں گا، لیکن انی اخاف اللہ رب العالمین، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو میرے بھائیوں، ہماری جو زندگی میں جو نمایاں جو چیزیں ہیں وہ عفو درگزر ہونا چاہیے.
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے تو دو چیزیں نمایاں نظر آتی ہے، ایک عبادات نظر آتی ہے اور دوسری جو چیزیں نظر آتی ہے وہ اچھے اخلاق نظر آتے ہیں ہمیں، اور اچھے اخلاق کا پلہ یہ عبادات پر بھاری رہتا ہے، اچھے اخلاق کا پلہ یہ عبادات پر بھاری رہتا ہے، کیونکہ اگر عبادت کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ عبادت کرنے والے کو ہوگا، یعنی اس کا نقصان ایک ذات پر ہوگا۔ اگر میں اپنی نماز کے اندر غفلت کا شکار ہوتا ہوں، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ مجھے ہوگا۔ لیکن میرے اخلاق اگر بگڑتے ہیں، اخلاق کے اندر فساد آتا ہے، تو اس کا نقصان جو ہوگا میری اپنی پوری فیملی کو ہوگا، میرے اپنے پورے خاندان کو ہوگا، پورے محلے کو ہوگا، پورے سماج اور معاشرے کو ہوگا، پورے معاشرے کو ہوگا۔ اگر میری زبان میں تیزی آتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ میری بیوی بھی پریشان، میرے بچے بھی پریشان، اور اسی طریقے سے میرے اپنے مجھ سے پریشان، اور پھر سب معاشرہ مجھ سے ڈرنا شروع ہو جائے گا۔ اگر میری زبان کے اندر میٹھا بول آ گیا اور اچھے کلمات میری زبان پر جاری ہو گئے تو میری فیملی بھی مجھ سے خوش، میرا خاندان بھی مجھ سے خوش، سارا معاشرہ مجھ سے خوش۔ اور اگر معاف کرنے کی صفت میرے دل کے اندر آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانا شروع کر دی۔ اگر مجھے معاف کرنا نہیں آیا تو پھر میں دھن دولت سے کسی کا دل نہیں جیت سکتا۔ زندگی میں جو حسن پیدا ہوتا ہے وہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ صبر سے پیدا ہوتا ہے، قوت برداشت سے پیدا ہوتا ہے۔ سامنے والا ہم کو ورغلا رہا ہے، تیش دلا رہا ہے کہ بدلہ لو، انتقام لو، لیکن اس وقت میں اگر صبر کر لوں گا، معاف کر دوں گا، تو یہ پھر یہ اعلیٰ صفت کا نمونہ میں اس کے سامنے پیش کروں گا۔ اور یہ اعلیٰ صفت کا جو نمونہ ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا تھا، یہ بات کو قسم اٹھا کر یہ بات کہی تھی، اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دے تو یاد رکھیے کہ اس کی عزت کے اندر کمی نہیں ہوں گی۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر کسی کو معاف کر دے۔ جب ہم معاف کرنا چاہیں گے تو اس وقت تو شیطان بہکائیں گے، کیا کر رہے ہو تم، کتنی ذلت اٹھانا پڑے گی۔ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ یاد کر لینا کہ ہماری عزت کے اندر کبھی کمی نہیں آئے گی۔ دوسری چیز یہ بات بتلائی گئی کہ جو شخص مانگنے لگتا ہے، کسی کے دروازے پر جا کر سوال کرنے لگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کے لیے پھر محتاجگی دور نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز جو بیان فرمائی گئی، ما نقص مال عبد صدقہ، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم ہو جائے گا، میری ہفتے بھر کی پگار اتنی بنتی ہے، اگر اس میں سے میں اگر 10 روپئے کم کر دیتا ہوں تو اس میں سے کمی واقع ہو گئے، نہیں 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 نہیں، بہت بڑھتے چلا جائے گا۔ ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک کھجور اللہ کے راستے میں اگر صدقہ کر دی گئی، بظاہر معمولی ہے، تو اللہ رب العزت اس کی پرورش کرتا رہتا ہے، جیسے تم گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو کہ اس کی پرورش کرتے 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 وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا ہو جاتا ہے، پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ معمولی صدقہ اللہ رب العزت اپنے اس کی پرورش کرتا رہتا ہے۔ کل قیامت کے دن دیکھیں گے وہ جو معمولی صدقہ میں نے کیا تھا وہ اتنا بڑھ گیا، اتنا زیادہ ہو گیا، یہ سمجھ میں آئے گا۔ تو صدقہ دینے سے مال بھی کم نہیں ہوتا، تو معاف کرنا سیکھے، درگزر کرنا سیکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے صفتی ناموں کا جب ہم دیکھیں گے قرآن کے اندر تو جا بجا یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفت کیا ہے؟ الغافر، بخشنے والا، العفو، معاف کرنے والا، اور الغفار، بہت زیادہ معاف کرنے والا، اور الغفور، بہت مغفرت کرنے والا، الرحمن، بہت زیادہ مہربان، الرحیم، بے حد رحم کرنے والا۔ عرش کو جو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، کن الفاظ میں کرتے ہیں؟ وہ اٹھائے ہوئے عرش کو، لیکن کن الفاظ میں کرتے ہیں؟ سبحانک علی حلمک بعد علمک،
سبحانک علی حلمک بعد علمک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو سب کچھ جانتا ہے میرے بارے میں، اس کے باوجود بھی مجھ کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے۔